اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے اور انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال اور عشق۔ دوستو، آپ کا ایک خوبصورت کلام لکھا ہوا، آج انشاءاللہ اسی کلام پر بات کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر، حقیقت کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہری کوئی روپ نہیں ہے، کوئی ظاہری اس کا جسم نہیں ہے، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ اقبال نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ہی معرفت جو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر پوشیدہ راز کی طرح چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور جنہیں سمجھ میں آ گئی وہ سمجھ جاتے ہیں، جنہیں سمجھا دی گئی بات وہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے ہی جو ہے وہ عشق والوں کا کام، ہوش مندوں کا تو یہاں پر کام ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين۔ اب کیا ہے یہاں پر اس آیت میں کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے۔ اب اسی سورہ کے اندر جو شروعات ہیں سورت کی، وہاں پر کلیئر اللہ نے کہا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا یہ آیت کریمہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے شرک کے لیے بنائی ہے؟ کہ اپنی ذات کو چھوڑ کے آدم کو سجدہ کروا دیا، چلیں کروا ہی دیا تھا، تو پھر اس آیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک سینہ اقدس پر اتارنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ ہدایت نہیں تھا کہ آپ دن میں کتنی آدمیت کا انکار کرتے ہیں؟ اس بات پر غور و فکر کریں۔ ابلیس عزازیل نے ایک آدم کا انکار کیا تھا، اور آپ دن میں کتنی آدمیت کا انکار کرتے ہیں؟ پھر یہ سوچیں اس بات کو کہ اس کو لعنتوں کا توپ پہنا کر بارگاہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ کی تو تکفیر اس نے کی ہی نہیں تھی، اللہ کو تو تسلیم کیا تھا۔ اللہ کو تو وہ کہتا تھا یا باری تعالیٰ میں تجھے تسلیم کرتا ہوں، تجھے مانتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، لیکن اس بت کو، اس خاک کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو کیا حاصل ہوا اسے؟ یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہ اس دن وہ پہچان سکا تھا، نہ ہی اس کے پیروکار آج پہچان پا رہے ہیں۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ آئینہ کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، یہ ہے آئینہ۔ اگر تو اسے بچائے گا تو اس نے بچنا کہاں ہے؟ پھر بھی نہیں بچنا، اس نے پھر بھی اس نے خاک ہو جانا ہے، آخر اس نے مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ تو یہی اقبال نصیحت کر رہے ہیں
کہ ایسے ہی سنوار کے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے، اسے بچا بچا کے نہ رکھ، اسے کسی صاحب حقیقت کے قدموں کی خاک میں فنا کر دے. یہ نصیحت ہے حقیقت میں. پہلے بند کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کسی صاحب حقیقت کے قدموں کی خاک میں اس پتلے کو فنا کر دے، خاک کر دے، تاکہ تو حقیقت کو پہچان سکے. یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ جب یہ شکستہ ہو جائے گا، جب یہ خاک ہو جائے گا، پھر یہ عزیز تر ہو جائے گا، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. کیونکہ ذرے میں جب موجود ہے تو کون سا ذرہ ہے جہاں سے اس کی تکفیر کی جائے، اس کا انکار کیا جائے. جس ذرے سے بھی اس کی تکفیر کرو گے، انکار کرو گے، تو پھر کیا کہلاؤ گے؟ پھر آپ خود ہی سمجھ جاؤ. وہ جس کو لعنتوں کا توپ پہنا کر بارگاہ سے نکال دیا گیا تھا، اسی کے طالب علم کہلاؤ گے. کسی بھی ذرے سے، کسی بھی آدمی کے اندر سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ باقی سب فنا ہے، ایک وہ ذات بقا ہے. فنا کی نظر سے دیکھو گے تو بقا سامنے نظر آئے گا. اور اگر فنا ہی نہیں کرو گے خود کو، ختم ہی نہیں کرو گے خود کو، تو موتو قبل انتا موتو، اپنی یہ موت کی جو پہچان ہے اس کو ہی نہیں پرکھو گے، تو پھر کیسے اس کا معرفت، اس کا نور، کیسے اس کی پہچان کر پاؤ گے، کیسے اس کو پا سکو گے؟ یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. یعنی کہ حقیقی حسن، جو حقیقی حسن ہے نا، حقیقی حسن، ظاہری حسن کی بات نہیں ہے، جو حقیقی حسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے متلاشی بہت کم ہو گئے ہیں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ تڑپ رہی ہے غزنوی کے اندر کہ حقیقت کو پہچانے، اس کے نور کو پہچانے، اس کی ذات کے قریب رہیں، اور نہ ہی وہ خم رہا ہے زلف ایاز کے اندر. آخر میں آپ نے بڑا ہی خوبصورت جملہ بولا. آپ کہتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آپ نے کتنا پیارا جملہ بولا، آپ نے کتنا پیارا جملہ بولا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ پس فارغ وقت میں عبادت میں محنت کرو، پس فارغ وقت میں مجاہدہ کرو، پس فارغ وقت میں جہد کرو، پس فارغ وقت میں فنا کر دو اپنی ذات کو اور بقا کو تسلیم کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ لگا لو. اور دل اسی کے ساتھ لگتا ہے کہ جس کا دیدار حاصل کیا جا چکا ہو. کسی کو بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر پرکھے، بغیر معرفت اس کی حاصل کیے، بغیر اس کے دیدار کو پائے، بغیر اس کی حسن کی تجلیات کو دیکھے، آپ کبھی بھی اس کے ساتھ اپنے دل کو نہیں لگا سکتے. دل وہیں پر لگتا ہے کہ جب کسی کا حسن کا جلوہ آپ کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائے. پتہ نہیں کیوں میں ویکھن ویلے اگے یار دے نچا، پتہ نہیں کیوں میں ویکھن ویلے اگے یار دے نچا. وہ جس رنگ ابھی نچاؤندا ہے میں اسے ویلے نچ پینا. یہ وہ بات ہے، حضرت خواجہ امیر خسرو کا یہ کلام ہے کہ پتہ نہیں کیوں میں ویکھن ویلے اگے یار دے نچا. تو جب تک اس کا حسن کی تجلیات آپ کے سامنے نہ ہوں گی، تب تک آپ کیسے
دل کو لگا پائیں گے۔ یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں۔ اقبال نے کوئی نماز کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے تو واضح کر دی ہے صلاۃ المعراج المومنین کی حقیقت کو اس شعر کے اندر واضح کر دی ہے کہ معراج ملاقات کو کہتے ہیں، معراج دیدار کو کہتے ہیں، اور جب دیدار ہی نہیں ہے، جب دیدار ہی نہیں ہے تو پھر نماز نامکمل ہے۔ اور جب دیدار ہے، جب دیدار ہے، جب وہ سامنے ہے، جب اس کا دیدار ہو رہا ہے تو پھر بار بار جو ہے وہ پھر جھکنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہی بات آپ نے اشار کے اندر کی، ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کو ایک سجدہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہی ایک سجدہ ہے، اور اسی ایک سجدے کو ہم گران سمجھتے ہیں، اسی ایک سجدے کو ہم گران سمجھتے ہیں۔ جو ایک سجدہ آدمی کو نجات دیتا ہے 1000 سجدوں سے، اسی ایک سجدے کو ہم گران سمجھتے ہیں۔ ہم انکار کرتے ہیں، ہم تکبیر کرتے ہیں پوری کی پوری آدمیت کی، اور دل ہمارا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اور ظاہر میں ہم پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور حقیقت میں ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔